السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے ہم سبھی لوگ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم کی 9 تاریخ ہو چکی ہے اور کل عاشورے کا دن ہے، 10 محرم کی تاریخ ہو جائے گی۔ یہ 10 محرم کا دن بڑی عظمتوں کا دن ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے 10 محرم کو بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ یہ بزرگی کا دن ہے۔ دس محرم کو اللہ رب العزت جل مجدہ نے بزرگی کا دن کہا ہے، اور 10 محرم کی شب میں عبادت و ریاضت کا حکم دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، حضور نے بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو حکم دیا کہ جب عاشورے کا دن پاؤ تو 10 محرم کو تم روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جو شخص 10 محرم کو روزہ رکھے گا گویا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ اب جب عمل کیا تو اس کا اجر بھی سن لو۔ اگر کوئی شخص 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اور خرافاتوں سے دور رہتا ہے، لغویات فحش گوئی سے دور رہتا ہے، تو اس 10 محرم کی روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ محب اور معاف فرما دے گا۔ 50 سال کی اس کی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا جس نے 10 محرم کو روزہ رکھا، اور اللہ رب العزت جل مجدہ اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جس شخص نے 10 محرم کی شب میں، یعنی آج کی رات، ابھی 9 تاریخ کے بعد نماز مغرب 10 ہو جائے گی، تو یہ 10 محرم کی شب کہلائے گی، 10 محرم کی رات کہلائے گی۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کی شب میں رات میں عبادت کرے گا، یعنی 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اور ہر رکعت میں الحمدوں کے بعد سورہ اخلاص قل اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے گا، اور اس طرح سے مکمل 4 رکعت نماز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے پچھلے گناہ اور 50 سال کے اگلے گناہ، یعنی جو اس سے خطا ہونے والے ہوں گے، وہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔
کتنا آسان سستا سودا ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ جنت میں اللہ اسے 1000 محل عطا فرمائے گا جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا، شریعت کے مطابق عمل کرے گا، لغویات خرافات سے دور رہے گا، سینے پیٹنا، ماتم کرنا اور لعب و لیب میں مشغول ہونا اور جو خرافاتیں ہوتی ہیں ان سے دور رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص 4 رکعت نفل نماز اس شب میں اس طرح پڑھے گا، الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ اکبر، اور مکمل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے گا اور الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمت عظمیٰ سے نوازے گا. تو 10 محرم کا دن عبادت کا دن ہے، اللہ کے حضور رونے گڑ گڑانے کے دن ہے، مانگنے کا دن ہے. 10 محرم کے دن جو شخص خرچ کرنے میں کشادگی کرے گا، اپنی اولاد پر خرچ کرے گا، عمدہ کھانا بنائے گا، شربت ملیا یا جو اس کو میسر ہو بنانے کے بعد فاتحہ اور شہدائے کرب و بلا کو ایصال ثواب کرے گا، تو علامہ سفیان ثوری علیہ رحمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سفیان ثوری اپنے تجربے کی بات لکھتے ہیں کہ 50 سال تک مسلسل میں نے پر عمل کیا. کتنا؟ 50 سال تک مسلسل میں نے اس پر عمل کیا کہ 10 محرم کو میں نے عمدہ کھانا بنایا، غریبوں میں سب میں تقسیم کیا، لنگر عام کیا، تو اللہ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی کہ پورے سال ہمارے گھر میں امن و امان رہا، بیماری سے محفوظ رہے. اور اللہ رب العزت کا خاص کرم یہ ہوا کہ نہ ہمارے یہاں کبھی پیسے کی تنگی ہوئی نہ کبھی رزق کی تنگی ہوئی. 10 محرم کے دن جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کے کھیت کھلیان میں، اس کے کاروبار میں، مکان میں، دکان میں خوب برکت نازل فرمائے گا. 10 محرم کے دن کی سمت میں جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور نفل نماز کے اہتمام کرے گا، کل چھٹی کا دن رہے گا اور چھٹی کا دن ہوتے ہوئے بھی لوگ لیب و لیم میں اور مارکیٹوں میں اور گھومنے نکل جاتے ہیں. تھوڑا وقت اگر عبادت میں دے دی جائے، مسجد میں دے دیا جائے، اللہ کی عبادت اور ریاست کی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. چونکہ اس محرم کا دن امام حسین کی عظمت کا تو دن ہے ہی ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، لیکن یہ اس سے پہلے بھی بڑا عظمتوں کا رہا ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ 10 محرم کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے جب نکلے تھے وہ 10 محرم کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت وساعت کے دن وہ 10 محرم کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بینائی عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم، بیماری سے شفا ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. یعقوب علیہ السلام کو بینائی سے شفا ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا.
اور 10 محرم ہی کے دن قیامت برپا ہوگی، اور امام حسین کو بھی 10 محرم کے دن شہید کیا گیا تھا۔ تو 10 محرم کا دن عظمتوں کا دن رہا پہلے سے ہی۔ تو 10 محرم والے دن خرافات نہ کر کے بلکہ نیک عمل کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، گھر میں ہو سکے تو کچھ دیر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعائیں مانگی جائیں کہ یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، سال کا، اسلامی سال کا نیا دن ہے، نیا مہینہ ہے، یا اللہ ہمارے گھر میں ہر طرح کی بلاؤں سے ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، پوتیوں کو، پوتوں کو، سب کو محفوظ و معمون فرما، یا اللہ ہمارے گھر میں برکتیں نازل فرما۔ انشاءاللہ اس دعاؤں کا اثر پورے سال کچھ نہ کچھ ضرور رہے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے کہ سفیان ثوری کہے ہیں کہ 10 محرم کے دن میں اہتمام کرتا تھا تو میں نے 50 سال تک مسلسل اس پر سرچ کیا کہ 50 سال تک میں نے اس کو ترک نہ کیا بلکہ مسلسل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان 50 سالوں میں کبھی بھی ایسا دن نہ ہوا کہ میرے یہاں فاقہ ہوا ہو، یا ہمارے یہاں رزق کی تنگی ہوئی ہو، یا ہمارے یہاں پیسے کی تنگی ہوئی ہو، یا ہمارے یہاں اولاد کی تنگی ہوئی ہو، یا ہمارے یہاں کسی چیز کی تنگی ہوئی ہو، بلکہ الحمدللہ ہمارے یہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو 10 محرم کے دن قرآن پاک کی تلاوت کریے۔ بتائیے، دیکھیے کیا محبت ہے لوگوں کو دین سے۔ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، لیکن آمد و رفت دیکھیے لوگوں کی، 1:15 بجنے جا رہا ہے۔ یہ محبت ہے ہماری آپ کی دین سے، لوگوں کے دین سے محبت دن بدن ہٹ جا رہی ہے، اور نمازوں سے غفلت، نمازوں سے دوری یہ بے حد تکلیف دیتی ہے۔ بھائی جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، عید کا دن منایا گیا ہے، کم سے کم جمعے کے دن تو کام کاج چھوڑ کے کہ اللہ رب العزت کی دہلیز پر قدم رکھیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیے۔ آخر ہر ایک شخص کو مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا، کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ قل لا اسألکم، اے حبیب آپ لوگوں کو بتا دو، سمجھا دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ بدلہ نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن اپنی آل اولاد کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ آپ کے حق میں حضور نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کی دولت عطا فرما، قرآن کے جو علم ہے یا اللہ اس قرآن کے علم کو عبداللہ کو عطا فرما، عبداللہ بن عباس کو عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ آپ کو راسل مفسرین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں سب سے ماہرین آپ درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا قول ہے جب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو باقاعدہ طور پر صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے، پوچھا یا رسول اللہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی جن کی محبت ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، یا رسول اللہ وہ کون مہان ہستی ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری آل اولاد ہیں، وہ امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی ہیں۔ پھر اس کا شان نزول سماعت کریے۔ در منصور میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار صحابی نے حضور کی آل اولاد کے بارے میں کچھ کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ کچھ آپس میں گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے درمیان انصار صحابی نے
انصار صحابی اس کو کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجر ان کو کہتے ہیں جو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کیے تھے۔ سمجھ پائیں؟ تو اپنی افضلیت کو ظاہر کیا انصار صحابی نے مہاجرین پر کہ ہم ان سے افضل ہیں۔ اس بات کا علم، اور کچھ باتیں کہیں، اس بات کا علم حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار کو بڑا حزن و ملال ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے گروہ انصار، یہ بتاؤ کیا تمہیں ہماری وجہ سے عزتیں نہیں ملی؟ اللہ رب العزت جل مجدہ نے تمہیں عزت و عظمت سے نہیں نوازا؟ اس لیے کہ شہر مدینہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ آج شہر مدینہ کو جو پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا کا دل شہر مدینہ کے لیے دھڑکتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ آج ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے اس شہر مدینہ کے لیے، آخر اس شہر کے لیے دھڑکتا ہے یا اس شہر میں میرے محبوب ہیں اس لیے دھڑکتا ہے، اللہ کا حبیب ہے اس لیے دھڑکتا ہے؟ تو حضرات محترم، وہاں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، اس لیے ہر مسلمان کا سینہ دھڑکتا ہے اور اس کا دل مچلتا ہے شہر مدینے کی زیارت کے لیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا تم نے جو یہ کچھ کہا ہے، کیا تمہیں ہماری وجہ سے عزتیں نہیں ملی اور اللہ رب العزت نے تم کو عزتوں سے نہیں نوازا؟ کیا بتاؤ تم نے یہ نہیں کیا کہ جب تمہارے ہی شہر کے لوگوں نے یا رسول اللہ تمہیں نکال دیا ہم نے تم کو پناہ دی؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا جب تم نے پیغام حق، پیغام خدا لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے جھٹلایا اور تمہارا رد بلی کیا اور تم کو تمہارے شہر سے نکال دیا؟ اس وقت جو ہے ہم نے تمہاری تصدیق کی، کیا تم نے یہ نہیں کہا اور تم نے یہ نہیں کہا کہ تم بے یار و مددگار تھے، ہم نے تمہاری مدد کی؟ انصار صحابہ نے اس طرح کے جملے حضور کی بارگاہ میں کہے۔ جب حضور کا اس کو علم ہوا تو باقاعدہ طور پر حضور نے اس کا ذکر کیا تو سب صحابہ جو انصار صحابہ تھے گھٹنوں کے بل گر گئے اور رونے لگے، یا رسول اللہ ہمارے نوجوان بچوں نے کچھ ایسا کہہ دیا، یا رسول اللہ ہم معافی تلافی طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ حضور جس کے لیے بے چین و بیقرار ہوئے تھے، جس بات کے لیے آپ کو حسن و ملال ہوا تھا، وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ ہم تم پر فضیل رکھتے ہیں اور تمہیں جو عزتیں ملی ہیں وہ ہماری وجہ سے عزتیں ملی ہیں۔ حضور بے قرار ہو گئے، حضور کو حسن ملال ہوا اور اس وقت حضور نے نصیحت کی اور آپ نے ان کو وصیت اور ڈانٹا کہ ہماری آگ سے سچی محبت کرا۔ اس طرح کی جملے تمہارے ایمان کے جنازے نکال دیں گے۔ جو اس طرح کی جملے بولتا ہے حضور اس کے لیے تنبیہ فرماتے ہیں۔ جو کرب و بلا کے میدان میں حضور کی آل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گا، حضور اس کے لیے کیا تنبیہ فرمائیں گے؟ کتنا اس کے لیے جزر و توبیخ ہوگی کل قیامت کے دن، اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ حضرات محترم، یہ بات تھی۔ اور اس کا دوسرا شان نزول ایک اور ہے، یہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رات و دن تبلیغ رسالت میں آپ کا وہ وقت گزرتا، آپ لوگوں کی رشد و ہدایت میں لگے رہتے، اسلام کا درس دیتے، قرآن کا درس دیتے، اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم ارشاد فرماتے، اور جو معبودین باطلہ ہیں ان کا رد بلی کرتے۔ سارا وقت اس میں نکل جاتا اور حضور اپنی ذات کے لیے کوئی عمل نہ کرتے، جیسے کاروبار ہے، ضرورتیں ہیں، اخراجات آپ کے بڑھ چکے تھے، اور پھر ایک شہر سے جب انسان دوسرے شہر منتقل ہوتا ہے تو سارا سب کچھ تو پہلے شہر میں چھوڑ کے آتا ہے، اور حضور تو ایسے وقت نکلے تھے کہ آپ کے جو جائیداد، آپ کا جو مال و اسباب تھا، آپ اس کو فروخت بھی نہیں کر پائے، چونکہ کفار و مشرکین نے آپ کے پورے گھر کا احصار کر لیا تھا اور آپ کے قتل پر آمادہ تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔
تو ایسے وقت میں حضور نے ہجرت فرمائی، تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ حضور ہمارے آپس کے معاملے سلجھاتے ہیں، ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، گمراہی سے نکال کر اجالے میں لاتے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، رات و دن اسی میں لگے رہتے ہیں، تو ہم حضور کے لیے کچھ نذرانہ پیش کریں۔ تمام تر صحابہ نے مشورہ کیا اور تھوڑی رقم آپس میں جمع کر کے ایک موٹی رقم حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ یا رسول اللہ، یہ بطور نذرانہ ہے، آپ ہماری رشوت کے لیے رات و دن لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے اس وقت یہ نذرانہ نہیں قبول کیا کہ اس نذرانے کے فدیے میں تم سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم میری آل اور اولاد سے محبت کرنا، یہ رقم ابھی مت دو، اس رقم کے بدلے میں تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو یہ جبریل امین فوراً قرآن پاک کی آیت مبارکہ لے کر کے نازل ہوئے اور کہا اللہ بھی اس نذرانے کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ حبیب آپ مسلمانوں کو حکم ارشاد فرما دیں کہ تم سے ہم تبلیغ رسالت پر، اسلام کی دعوت پر، قرآن و حدیث کے درس پر تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنی اولاد کی محبت کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے سچی محبت کرو، جب ان پر کسی چیز کی پریشانی آئے تو اپنی جان مال تن من دھن کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے درس دینے کے بعد بھی امام حسین کو کرب و بلا کے میدان میں بے دردی شہید کر دیا گیا۔ جب زین العابدین قیدی اور بندی بنا کر کے دمشق پہنچے تو ایک شامی سپاہی بدبخت ظالم اس نے کہا امام زین العابدین سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم کو شہید کر دیا گیا، تمہاری نسلوں کو کاٹ دیا گیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے تمہاری نسلوں کو کاٹ دیا۔ اتنا سنا تو حضرت زین العابدین بے چین اور بے قرار ہو گئے اور آپ نے کہا اے ملعون، کیا تو نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ نہیں سنی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدۃ فی القربى۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ ہی کے حق میں نازل ہوئی؟ تو ہاں کہ ہمارے ہی حق میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے، اس کے دل میں کیسے ایمان ٹھہر سکتا ہے جو امام حسن کے قتل پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین چھوٹے سے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے ان کے مبارک دونوں انگوٹھوں کو، انگلیوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا حسین ذرا آگے آؤ۔ تو امام حسین بچپن میں آپ کے مبارک قدموں پر پیر رکھتے ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اور آگے آؤ، تو آپ حتیٰ کہ رانوں پر، پنڈلیوں پر، پھر رانوں پر، یہاں تک کہ آپ کے مبارک پیٹ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پیٹ پر سوار ہونے کے بعد امام حسین کی مبارک زبان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوستے ہیں، اس طرح سے چوستے ہیں جیسے کوئی شخص کھجور کو چوستا ہے۔ حضور جانتے تھے کہ آج مبارک زبان دے کر کے اس کو چسا دیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کتنے درد کرب و بلا کے میدان میں سہے گا میرا نواسا۔ آپ جانتے تھے کہ آج ہم نے مبارک زبان اس کو دے دی تو کل کربلا کے میدان میں پیاس کی شدت اور تپش کو نہیں ستائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور جانتے تھے، یہ بات عام تھی۔ بچپن ہی میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا اپنی ماں کی دعا کے لیے،
اور اپنی مغفرت کی دعا کے لیے. تو ماں نے کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد آ جاؤں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، مغرب بھی ادا کر لی، عشاء بھی ادا کر لی. حضور اوراد و وظائف میں اس قدر مشغول تھے کہ میں کچھ کہہ نہ سکا. حضور نے نماز عشاء ادا کی اور کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ گئے. اب مجھے یہ بات یاد دلاتی کہ میں ماں کو کیا جواب دوں گا. اگر ماں نے سوال کر لیا کہ تم دعا کے لیے گئے تھے میری اور اپنی مغفرت کی، تو تم نے دعا نہیں کروائی اور تم ایسے ہی چلے آئے، تو میں ماں کو کیا جواب دوں گا. اس وجہ سے پھر میں نے حضور کے پیچھے پیچھے قدم آگے بڑھائے اور میرے قدم میں تھوڑی تیزی بنی، جس سے قدموں کی آہٹ حضور کے کانوں تک پہنچ گئی. جب حضور کے کانوں تک پہنچی تو حضور نے میرا نام لے کے پکارا. تو کہا جی حضور میں ہوں، حاضر ہوں. تو کہا کیا بات ہے؟ تو حضور نے خود اس بات کا ارشاد فرمایا، ذکر کیا کہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ. حضور ارادہ قلب سے آگاہ ہو جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، ابھی جبریل امین آئے تھے اور مجھے اس بات کی اطلاع دی، خبر دی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی جوانوں کی سیدہ ہے اور آپ کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور سیدہ ہیں. جب کرب و بلا میدان میں امام حسین جب پہنچے تو لوگوں کو یہی بتایا، اے لوگوں سنو، اس روئے زمین پر نبی کی اولاد میں سے میرے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر تم میرا ناحق خون اور قتل کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ رب العزت تم سے سوال کرے گا، میرے نانا جان کو تم کیا جواب دو گے؟ کیا تم نے یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض و عداوت رکھا اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا. یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کر. کیا تم نے یہ حدیث پاک نہیں سنی؟ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ تو ان یزیدی لشکروں نے یہ جواب دیا تھا، ہم آپ کی فضیلت اور عظمت کو جانتے ہیں، آپ یا تو آپ یزید کی بیعت سے راضی ہو جائیں یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ مرحلہ، یہ معاملہ پیش رہا. حضور ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خانے کعبہ کے سامنے ہو اور حتیم کعبہ کے اندر نمازیں پڑھے، روزے کی حالت میں ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، رات و دن اسی میں رہے اور طواف کرتا رہے، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، لیکن اس سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہو، تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر. اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حضور کی آل کی محبت پر مرا، یعنی جو اہل بیت اطہار کی محبت پر مارا، وہ شہادت کی موت پاتا ہے. جو حضور کی آل کی محبت پر انتقال کرتا ہے وہ توبہ کر کے مرتا ہے. جو حضور کی آل کی محبت پر انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو اہل بیت کے اطہار کی محبت کرتا ہے ملک الموت علیہ السلام اور قبر کے فرشتے اس کو جنت میں، قبر میں جا کے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو ایسے سجا کے لایا جائے گا جیسے ایک دلہن دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو حضور کی آل کی محبت میں مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اہل سنت والجماعت کی موت عطا فرماتا ہے. تو حضور کی آل سے سچی محبت کرنا، ان کے نام پر سبیلے لگانا، ان سے سچی عقیدت رکھنا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، کوئی رشتہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری قرابت، میری رشتہ داری، میرے خاندان سے محبت، کل قیامت کے دن اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا.
جو میری آل اور سے محبت کرے گا میں اس کی کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا، اور جو میری آل سے بغض و عداوت کرے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بو اور خوشبو سے بھی جو ہے باز رکھے گا، وہ جنت میں داخل ہی ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا حضور کی آل سے محبت یہ دخول جنت کا سبب ہے، اور حضور کی آل سے دشمنی یہ جہنم میں دخول کا سبب ہے۔ اگر حضور کی آل سے سچی محبت کرو گے تو جنت ملے گی، اور حضور کی آل اولاد سے دشمنی کرو گے تو پھر جنت نہیں بلکہ جہنم میں آپ کا داخلہ ہوگا۔ حضور کی آل کی محبت کی ایک جھلک، عبداللہ بن مبارک یہ اللہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ متقدمین اولیاء کاملین کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بغداد معلیٰ بہت سارے بزرگ آئے، یعنی حاجی حج کرنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ جانا تھا۔ تو بتاتے ہیں کہ انہی اولیاء کاملین میں انہی بزرگوں میں ایک شخص قافلہ کل جانے والا تھا، تو آج کی شام کچھ مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے گئے بازار میں، تو راستے میں حضور کی آل اولاد کی خاتون ملی۔ اس نے کہا کہ میں فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہوں، اور میرے یہاں میرے بچوں کے تن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور 4 دن ہو گئے مجھے بھوکے، 4 دن سے میری حلق میں ایک لقمہ تک نہیں پہنچا۔ اللہ کے واسطے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو عزت عظمت عطا فرمائے گا، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ تو بتاتے ہیں وہ 500 درہم دینار وہ سارے کے سارے اس عورت کی جھولی میں وہ اللہ کا مقدس ولی ڈال دے گا۔ ڈالنے کے بعد اب حج کے لیے جو قافلہ جانے والا تھا وہ قافلہ چل دیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں جو حج کی تمنا تھی وہ اللہ نے دور کر دی۔ عشق تو بہت تڑپ رہا تھا، بار بار جوش مار رہا تھا کہ میں کاش میں بھی حضور کی روضے کی زیارت کروں، لیکن ایک عورت نے مطالبہ کیا، اس نے کہا میں حضور کی آل ہوں، تو اس وجہ سے اس کے دامن میں ساری رقم جمع پونجی میں نے ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد وقت گزر گیا، حاجی حج کر کے واپس آئے، تو میں اس شوق سے ملنے گیا، چلو حج کرنے تو نہیں گیا، کم سے کم حاجیوں سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے حضور کی مبارک روضے کی زیارت کری تو ان کی آنکھوں کی زیارت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ثواب اور تبرکات ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ اس نیت سے میں ان حاجیوں سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ جب میں نے ان کو حج کی مبارکبادی دی تو انہوں نے پلٹ کر مجھے بھی مبارکبادی دی کہ تم کو بھی حج مبارک ہو۔ تو میں کئی ساتھیوں کے پاس گیا، سب نے اسی طرح سے مبارکبادی دی کہ تم کو بھی مبارک ہو، لیکن میں اس بات پر تعجب تھا کہ یہ مجھے کس بات کی مبارکبادی دیتے ہیں، میں تو حج کو گیا نہیں۔ اسی کشمکش میں رات کی تنہائی میں جب میں سویا تو عالم خواب میں سبحان اللہ حضور کا دیدار ہو گیا۔ جب حضور کا دیدار ہوا تو میں نے پھر عالم خواب میں حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ مجھے حج کی مبارکبادی دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو حج کو گیا نہیں، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس وقت تم تعجب میں مت پڑو کہ تمہیں لوگ حج کی مبارکبادی دیتے ہیں، اس پر تم تعجب مت کرو۔ جب تم نے میری آل اولاد کی مدد کی، میری سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بیٹی کی اولاد کی مدد کی، تو میں ہاتھ اٹھا کے تمہارے حق میں دعا کی، یا اللہ اس کا اجر اس کو دنیا ہی میں عطا فرما۔ تو پھر اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرمایا، اللہ رب العزت نے تمہارے ہو بہو ایک فرشتے کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کام پر لگا دیا کہ اس کے لیے تم حج کرو۔ اب وہ قیامت تک تمہاری شکل کا جو فرشتہ حج کرتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا میری آل اولاد کی محبت کی وجہ سے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو حضور کی آل سے سچی محبت کرے گا
اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمت عطا فرمائے گا. جو حضور کی آل کی محبت میں 10 محرم کو سبیلے لگائے گا, شربت بانٹے گا, اللہ تعالیٰ نہ جانے اسے کتنی نعمتیں کل قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی محبت و الفت کے سبب ایک فرشتوں کو پیدا فرمائے اور اس کام پر لگا دے کہ یہ بندہ پوری سال یا ساری زندگی حج تو نہ کر پائے, لیکن تو فرشتے اس کے لیے حج کرتے رہنا اور ثواب نام اعمال اس کے نام اعمال میں جاتا رہے گا. تو حضرات گرامی, حضور کی آل سے محبت کرنا, ان کے لیے سبیلے لگانا, ان سے سچی عقیدت کرنا, یہ دخول جنت کا سبب ہے. آپ اگر امام حسین سے محبت کریں گے, اور آپ جو یہ اس جدید دور میں جو خرافات ہے, یہ تو بہت پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے, یہ نہ کر کے اپنا کچھ وقت مسجد میں گزارو. کرنا کیا ہے اس 10 محرم کو؟ دیکھو آج کے مبارک شب بڑی عظمتوں کی رات ہے. آج دیگر شہروں میں باقاعدہ طور پر لائٹیں لگتی ہیں, پورا شہر سج جاتا ہے, اور بھی میں نے دوسری جگہوں میں دیکھا ہے. ایک ردولی ہے, ردولی شریف, بہت بڑے اللہ کے مقدس علی شیخ عبدالحق محدث توشمیہ رحمہ وہاں رہتے ہیں. وصال ہو گیا, تقریباً 700-800 سال پرانے بزرگ ہیں وہاں آج کی شام پورے شہر کو سج دیا جاتا, قصبہ ہے. اور پھر وہ ہوتا کیا, اس میں عورتیں مرد خلق ملک اور وہ سب زیارت کرتے ہیں, تعزیوں کی زیارت کرتے ہیں, وہ تبرکات کی زیارت کرتے ہیں. لیکن یہاں خلط ملت ہوتا ہے, شیخ نے اس چیز کو منع کیا. تو اس مبارک رات میں کیا کرنا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے, جو شخص اس مبارک شب میں 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتا ہے, تو پتہ اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا اور 50 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دیتا. اور اسی پر بس نہیں, بلکہ 1000 محل جنت میں اس کی تعمیر فرماتا ہے. آپ ذرا اندازت لگائیے کتنا سستا سودا ہے. اس مبارک شب میں آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھیے, 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے, پھر اس کا اجر و ثواب دیکھیے. اور دن کی سمت میں آپ شرط بنائیے اور بانٹیے, پھر اس کی برکت رحمتیں آپ دیکھنا. پورے سال اللہ رب العزت آپ کے مکان میں, دکان میں, کھیت کھلیان میں بے شمار برکت نازل فرمائے گا. سفیان ثوری فرماتے ہیں, میں نے 50 سال تک مسلسل اس پر عمل کیا اور سرچ کیا, اور 50 سال تک مسلسل میں نے یہ عمل کیا. 10 محرم کو میں نے شربت ملیدہ جو بھی تھا بٹوایا, تو اللہ نے پھر میرے یہاں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. جب سال آتا پلٹ کے پھر اللہ مجھے فاربانی دیتا, دولت دیتا, پیسہ دیتا, میں پھر بانٹتا. پھر اللہ رب العزت جب سال گزر کے آتا, پھر میرے پاس اتنی دولت ہو جاتی, میں خوب بانٹتا. تو جو شخص 10 محرم کے دن یہ عمل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے, اس کی نیکیوں میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے, اس کے گناہوں کو مٹا دیتا, محف فرما دیتا ہے, اور اس کے رزق میں اتنی کشادگی ہوتی ہے, اس کے مال میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں, پھر پورے سال وہ تنگی کا شار نہیں ہوگا, بلکہ چھما چھم اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. تو انشاءاللہ 10 محرم کو یہ عمل کریں گے, اور جو خرافات ہیں ان سے بچ کے رہو. اور سینہ کوٹنا یہ سب آفات ہے, بازی, یہ تماشے, یہ سب خرافات ہے, یہ دین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو فقیر بنانے کے بعد وہ ننگے پیر دوڑتا ہے, بڑی عجیب و غریب حرکت ہیں مسلمانوں کے اندر. علم سے دوری ہے, اس وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے. اگر گھر گھر میں اردو تعلیم اگر ہو جائے, اپنے بچوں کو اردو تعلیم دو, تو انشاءاللہ یہ خرافات ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ سب ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو حضور امام حسین سے سچی